لوکا کے انجیل 22 باب اور اس کی 14 آیت سے ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ جی سب کو مل گیا؟ جی ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جب وقت ہو گیا تو کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دکھ سہنے سے پہلے یہ میری بڑی آرزو تھی۔ یعنی خدا اپنے شاگردوں سے کتنا پیار کرتا تھا، کتنی اس کے اندر محبت تھی انسان کے لیے، کہ وہ جانتا ہے کہ اب وہ اس کا وقت آ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرے زمین کے لیے، زمین کے رہنے والوں کے لیے، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو محبت ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہوا کیوں اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی اس آج کے دن کیا تھی؟ عید تھی، جمعرات کے دن عید تھی، اور کلام کے مطابق وہ عید پر یروشلم آئے ہوئے تھے، اور جب وہ یروشلم آئے ہوئے تھے تو آج کے دن جب اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہم تیرے لیے عید فصح کہاں پر تیار کریں، تو یسوع نے جواب دیا کہ دیکھو میں تمہیں شہر میں بھیجتا ہوں، جیسے ہی شہر میں داخل ہوتے ہو تمہیں ایک آدمی ملے گا جو پانی کا گھڑا لیے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ وہ تمہیں ایک بڑا بنا ہوا بڑا خانہ راستہ تمہیں دکھائے گا، وہی تیاری کرنا۔ یعنی جب خدا نے یہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہاں پر کون ملے گا؟ جی ایک شخص ملے گا، جو شخص کیا اٹھایا ہوگا؟ جی پانی کا گھڑا اٹھایا ہوا ہوگا، وہ ملے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ یہاں پر بڑی حیرت کی بات ہے کہ خدا نے کون سا کار چنا، خدا نے کس شخص کو چنا؟ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ مرد پانی بھرنے جاتے ہیں، ہمیشہ عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں کنویں سے اور گھڑا اٹھا کے لے کر آتی ہیں، جبکہ یہاں پر کس بات ہو گئی؟ آدمی کی۔ خدا نے کیا کہا؟ وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا جو گھڑا اٹھایا ہوگا، اور اس سے جا کے ملنا، اس سے پوچھنا کہ وہ گھر کہاں ہے۔ یعنی یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک ایسے انسان کا انتخاب کرتا ہے جس کے گھر میں وہ جانا چاہ رہا ہے، جس کے گھر میں وہ آخری کھانا کھا رہا ہے۔ وہ شخص کیسا ہے؟ جی حلیم ہے، اور اس شخص کے اندر کتنی حلیمی اور فروختی ہے کہ وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ عورتوں والا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھ لیں تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے الفاظ کستے ہیں، لیکن یہاں پر یسوع مسیح اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، اور اس کو کیا دے رہے ہیں؟ کہ اونت دے رہے ہیں۔ آج آپ کے گھر میں کوئی میسیج آ جائے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ اپنے گھر میں جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو آپ سوچیے آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ آپ تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے، دل کیا ہو جائے گا؟ بال بال ہو جائے گا کہ یار پرائم منسٹر ہمارے گھر میں اپنی کابینہ کے ساتھ آ رہا ہے کھانا کھانے۔ کہ یسوع اس وقت بادشاہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ تمہارے دن کیا جوش و جنان کرتے تھے کہ نام خداوند بادشاہ ہے، تو یسوع کو ویلکم کر رہے تھے بادشاہ کی صورت میں، اور اسے بلا رہے تھے، اسے ویلکم کر رہے تھے۔ تو یعنی اس آدمی کے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوئی ہوگی، فخر آ گیا ہوگا کہ بھئی میرے لیے کیا ہوگا جی کہ یہ خداوند یسوع مسیح آج میرے گھر میں آخری کھانا کھانے آ رہے ہیں۔ گزارش ہے تھوڑا سا آگے بھی ہو جائے پہلے اسلام کہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج یسوع مسیح اس گھر میں آئے گا جو شخص اپنے آپ کو حلیم کرے گا، جو اپنے آپ کو فروخت کرے گا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور خدا نے پہلے کہہ دیا
کہ جیسے وہ شخص تمہیں ملے تم اس کے گھر میں جانا، اسے کہنا، اسے پوچھنا کہ استاد پوچھتا ہے کہ وہ کمرہ، وہ تہ خانہ، وہ بالا خانہ کہاں ہے جہاں میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آگے کھانا کھایا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح پہلے سے جانتا تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے شاگردوں نے دیکھا، جیسے وہ یسوع کی بات سن کر گئے شہر میں، ویسے ان کو آدمی ملا اور وہ ان کو ان کے گھر، اس گھر میں لے گیا۔ تو جب گھر میں گئے تو باقی بالا خانہ جو تھا انہیں تیار ملا، اور جب وقت ہو گیا، کیونکہ آج کے دن یہودیوں کی عید تھی، عید فصح تھی۔ عید فصح وہ عید ہے جس میں وہ اپنے گناہوں کے لیے 7 بار اپنے نام کا یا اپنے گھرانے کے نام پر جانور چڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اتوار کو بتایا کہ عید اتوار ہے کہ وہ جانور خریدتے ہیں، اور اتوار سے لے کر آج تک ان 4 دنوں میں وہ جانور کو چیک کرتے تھے، کوئی اس میں نقص تو نہیں ہے، کوئی اس میں داغ دبا تو نہیں ہے، کوئی اس میں شرارت تو نہیں ہے۔ یعنی اس کو 4 دن رکھا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا کہ کوئی کئی جانور شرارتی ہوتے ہیں، کوئی جب ایپ نکل آتا ہے تو داغ دبا نکل آتا ہے، تو وہ چیز کو جاننے کے لیے ٹھیک یسوع مسیح بھی وہ شریعت کو پورا کر رہے تھے۔ اور کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح کھانا کھانے بیٹھے تو رسول اس کے ساتھ تھے، تو یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے یہ پہلے میں کیا کروں گی، فصح تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہ میں برا نہ ہو جائے۔ یعنی یسوع مسیح کے یہ الفاظ آج بھی ہیں کہ واقعی یسوع مسیح کا یہ کھانا بہت مبارک ہے، اور مبارک ہے آپ سب جو آج اس کھانے میں شامل ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ میری آرزو تھی کہ یہ میں کھانا کھاؤں۔ اور جیسے ہی وہ کھانا کھانے بیٹھے تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم میں سے ایک شخص مجھے کھلائے گا، اور سارے پوچھنے لگے کون ہے کہ یسوع نے جب شمعون کا پکڑ کر اس نے کہا تو یہ ہے، اور جیسے ہی یسوع مسیح نے نوالا اس کے منہ میں دیا، کلام میں لکھا ہے شیطان اس میں سما گیا، اور یسوع نے کہا جو تو کرنا چاہتا ہے چلا جا۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 14 باب میں 13 باب میں کہ پہلی آیت میں لکھا ہے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے، تو یسوع مسیح نے کھانا کھانے کے بعد کیا کیا، اپنے کپڑے چینج کیے اور کمر پر اپنا پٹکا باندھا، رومال باندھا، اور برتن لے کر شاگردوں کے پاؤں دھونے لگ پڑا۔ شاگردوں کیا کرنے لگ پڑا؟ بڑی حیرت کی بات ہے، خدا ہمارے پاؤں دھوئے۔ کبھی نہیں ہم نے سنا کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم یا کوئی گھر کا سمرا جو سمجھتا ہے کہ میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، عہدے والا ہو گیا ہوں، وہ اس کے چھوٹوں کے پاؤں دھوتا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح کی محبت ہے، یسوع مسیح کیا کرنے لگ پڑا ہے، شاگردوں کے پاؤں دھونے لگ پڑا۔ یعنی خدا ہو کر اتنا حلیم ہو گیا کہ خود کو ان کے پاؤں دھونے لگ پڑا۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہم آج خدا بن گئے۔ ہم کیا بن گئے ہیں، خدا بن گئے ہیں۔ خدا انسان بن کے ہمارے پاؤں دھو رہا ہے، اور ہم انسان ہو کر کیا بن جاتے ہیں، خدا بن گئے ہیں کہ ہم چرچ جانا پسند نہیں کرتے، ہم خدا کی حضوری میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں برکت ملتی ہے، اب ہماری زندگی میں خدا کا نور آ گیا ہے، ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے، اب مجھے چرچ جانے کی ضرورت نہیں، اور ہم انسان کو کیا بن گئے، خدا بن گئے۔ ایک شاعر ہے، اس نے یہ شاعری کی ہے کہ خدا انسان بن کر پاؤں دھونے لگ پڑا ہے، اور انسان کیا بن گیا ہے، خدا بن گیا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح خود اٹھ کے پاؤں دھو رہا ہے۔ ایک شاگرد پھر بھی جذباتی نہیں کیا، ایک شاگرد پھر بھی جذباتی نہیں کیا، انہیں یسوع کیا تسی میرے پیر نہ دھو، ہاں یسوع کیا نہیں ہو سکتا، تسی میرے پیر نہ دھو۔ یسوع نے کہا اگر میں تمہارے پاؤں نہ دھوں تو تم میرے ساتھ بادشاہ نہیں جا سکتے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ یسوع کو ہرا سکتا ہے، کیا یسوع کی حکمت سے زیادہ ہماری حکمت ہے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے پاؤں دھوئیں گے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاش صاحب تسی نہ دھو۔ یعنی آپ خدا کی شریعت کو پورا کریں، ہم ریجیکٹ کریں۔ آپ پاسٹر صاحب کو کیا یسوع سے اوپر سمجھتے ہیں؟ یسوع مسیح سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھو سکتا
ہمارے اوپر تھا کہ اگر یسوع کے گدوں کے پاؤں دھو سکتا ہے تو پاسٹر بھی دھو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے آج پاؤں دھو کر کے ثابت کیا کہ وہ انسان سے کیا کرتا ہے۔ اب پرانے احکام میں دیکھتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کے کھر صاف کرتے تھے، کیونکہ اس کے کھروں کے اندر میل ہوتی تھی۔ جو جانوروں کو ذبح کرتے ان کو پتہ ہے جانوروں کے پاؤں جو کھر ہوتے ہیں نا ان کو برش کے ساتھ صاف کرنا پڑتا ہے، ناخن صاف کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کے لیے قربانی چڑھانا ہوتا تھا کہ یسوع مسیح خود قربان ہو رہا تھا اور پاؤں آپ کے دو کو شریعت کو پورا کر رہا تھا، کیونکہ شریعت یہ کہتی تھی کہ انسان ناپاک ہے اور سال بعد پھر قربانی چڑھانی پڑتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے لیے شریعت کو پورا کرنا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پھر اس یسوع نے کہا کہ میری یاد میں ایسا کرنا، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تم میری بادشاہی کے بادشاہ، ادروائز بادشاہ میں نہیں جا سکتے۔ بادشاہی میں جانا ہے تو آپ کو اس رسم کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے میرے چیزوں یہ عبادت عام عبادت نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کی یہ نہ سمجھے کہ پاسٹر صاحب میرے پاؤں دھو رہے تو میں گناہ گار نہیں ہوں۔ پاسٹر صاحب یسوع سے اوپر نہیں ہے، یسوع سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ یسوع مسیح ہی ایک واحد ہستی ہے جو سب سے اوپر ہے۔ جب اس نے زمین پر رہ کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو دیے تو پھر ہمیں بھی دھلوانے چاہیے، کیونکہ ہم نے یسوع کے کلام کو پڑھا۔ تو میرے چیزوں یسوع مسیح خوشی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کے اوپر کوئی بوجھ نہیں تھا، یسوع مسیح کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایٹم بم نہیں سر پہ رکھا سی، یا یسوع مسیح کی ماں کو پسٹل تے تھلے رکھ کے کہا سی تو میں جی کر، یا یسوع مسیح کے کوئی ایسا عزیز تھا جنہوں یسوع مسیح پکڑ کے کہا گیا سی جی کر۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں اپنی خوشی سے اپنی جان دے رہا، میں اپنی خوشی سے جان دے رہا، میں کسی کے کہنے پہ نہیں کر۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی خوشی سے کیا ہے، تو ہمیں بھی آج خوشی کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس کھانے میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کھانا ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ کھانا کس کی طرف سے ہے؟ یسوع مسیح کی طرف سے۔ اور یسوع مسیح کی کیا آرزو تھی؟ میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دودھ سہنے سے پہلے یہ میری آرزو تھی کہ یہ کھانا تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر میں بادشاہ میں ہوں، یعنی ابھی بادشاہ میں جب جائیں گے تو پھر یسوع کے ساتھ کھانے میں شامل ہوں گے۔ تو میرے چیزوں یہ آج کی عبادت اور آج کا کلام ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا، اس عبادات میں شامل ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے کلام کے مطابق اگر ہم ان عبادات میں شامل ہوتے، اگر ہم ان عبادات کی رسموں کو پورا نہیں کرتے تو ہم اس بالا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جب یسوع مسیح نے کہا اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھوتا تو خدا کی بادشاہ میں نہیں جا سکتا، تو پترس نے کہا کہ پھر ایسا کر کہ خدا مجھے نہلا دے، میرے پورے جسم کو دھو۔ یسوع نے کہا جو نہا چکا ہے اسے دوبارہ نہانے کی ضرورت ہے، صرف پاؤں دھونا ضرورت ہے، کیونکہ پاؤں ہمارے جو ہیں وہ رستہ ہے۔ داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ کہ یسوع مسیح نے کیوں پائے تو اس لیے کہ آج کے بعد یہ قدم میری طرف آئے، میرے چرچ کی طرف آئے، نہ کہ کسی اور دربار کی طرف جائے، نہ کہ کسی مندر کی یہ طرف یا کسی بابے پیر کی طرف جائے، بلکہ یسوع چاہتا ہے یہ قدم آپ کے خدا کے گھر میں آئے، خدا سے عبادت کرنے کے لیے آئے اور خدا پر توقع کرنے کے لیے آئے۔ تو میرے عزیزو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر جادو ٹونا ہوا ہے، آپ کے پیر بندھے ہوئے ہیں، تو آج یسوع مسیح اس کلام کے ذریعے، اس رسم کے ذریعے آج آپ کو ذات کرنے کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے جب میں اس پیر کو دوں گا تو کیا ہو گئے تھے